نسوار کا اولین استعمال مغرب میں کیسے ہوا؟ تمباکو کے طبی خواص کے پہلوؤں پر کس نے غور کیا؟ یہ انکشاف ضرور آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ نسوار کا اولین استعمال بر صغیر میں نہیں بلکہ مغرب میں شروع ہوا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمباکو میں طبی خواص کے پہلو پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلے جین نکوٹ نے دلچسپی لی تھی، جو پرتگال میں فرانس کے سفیر تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے باغیچے میں تمباکو کے پودے لگائے تھے۔ پھر فرانسیسی سفیر نے تمباکو کے پتوں کو خشک کر کے اسے اس حد تک پیسا کہ وہ بالکل باریک صفوف اور ناک کے راستے کھینچنے کے قابل ہو گئے، جسے ناس یا اسنف کہتے ہیں۔ یہ صفوف لوگ چھینک لانے کے لیے نزلہ زکام میں اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ پسا ہوا تمباکو کا صفوف فرانس کی ملکہ کیتھرین ڈی میڈیسی کو بھی پیش کیا گیا تاکہ وہ اپنے درد شقیقہ یا آدھے سر کے درد سے نجات پا سکیں۔ اس کے بعد ناس فرانس کے درباریوں اور متمول افراد میں بھی مقبول ہوا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں ناک کے راستے کھینچنے والا ناس سویڈن تک پھیل گیا۔ تمباکو کا استعمال سویڈن میں اتنا زیادہ پھیلا کہ 1724 میں شاہ فیڈرک اول نے یہ حکم جاری کیا کہ سویڈن کے باشندوں کو خود اپنے ملک میں تمباکو کاشت کرنی چاہیے۔ کاشتکاروں اور کھیتی باڑی کرنے والوں نے اپنے کھیتوں میں اگائے ہوئے تمباکو کے پتوں کو خشک کر کے پیسنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے ترکیب استعمال میں یہ تبدیلی کی کہ چٹکی بھر ناک میں چڑھانے کے بجائے اس صفوف میں کچھ ملا کر اسے نرم کیا اور کئی ہفتوں تک اسے جار میں بند رکھ کے چھوڑ دیا تاکہ اس میں خمیر اٹھے۔ اس کے بعد وہ اس کی تھوڑی سی مقدار ہونٹوں کے نیچے دبانے لگے، جسے اس نس کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مغرب میں یہ نسوار کا اولین استعمال تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی چنک کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔